وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یأت بغیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ صدق اللہ العلی العظیم صلوات وعجل فرجہم ومن یأت بغیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ روز قیامت کوئی بھی آدمی اسلام کے علاوہ کسی بھی اور دین کو اللہ کے سامنے لا کے پیش کرے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین قبول نہیں کیا جائے گا، صرف قابل قبول جو دین ہے خدا کے نزدیک وہ اسلام ہے۔ اور پیغمبر اسلام بھی فرما گئے ہیں کہ جس طرح سے یہودیوں کے 71 فرقے بنے، عیسائیوں کے 72، میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، لیکن کلہم فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، وہی فرقہ ناجیہ ہے، کامیاب ہونے والا ہے۔ آج مختصر دوبارہ توحید سے متعلق کچھ مطالب پیش کروں گا، کچھ میں نے پچھلے سال پیش کر دی تھی چیزیں، کچھ لوگ وہاں پہ موجود تھے، کوشش کروں گا کہ ایسی بات نہ کروں کہ جو گزشتہ برس نہیں تھے ان کے لیے تھوڑی پریشانی ہو، مشکل ہو، سب کے لیے آسان رہے گا۔ توحید کیا ہے؟ توحید یعنی خدا کو وحدہ لا شریک ماننا، حتیٰ جب اس سے کلام کرو تو آپ اور تم اور جمع کے صیغے استعمال مت کرو، ہمیشہ تو کہہ کے خطاب کرو، معصوم نے فرمایا۔ کیوں؟ تاکہ جمع کا صیغہ استعمال کرنے میں توحید ختم نہ ہو جائے۔ پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں؟ دو وجہ سے ہمیشہ اللہ کو مخاطب کرتے ہیں تو کہتے ہیں تو، تاکہ ایک یہ واضح رہے وہ ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور دوسرے اپنائیت کا اظہار ہو، انسان دور محسوس نہ کرے، اسے شہرک سے زیادہ قریب محسوس کرے۔ انسان کبھی بھی خدا کو یہ نہ کہ بہت دور ہے، نہیں، ایک نیا تصور دیا جناب امیر علیہ السلام نے کہ نہیں، صرف دعا نہیں ہے بلکہ مناجات ہیں، پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، سرگوشی بھی کرو تو خدا سنتا ہے، دل میں صرف تصور بھی کرو تو وہ سن رہا ہے۔ ایک اور جملہ کہہ دوں کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے اپنی والدہ گرامی سے پوچھا، مادر گرامی آپ پوری رات دعائیں مانگتی رہیں اور میں سنتا رہا، کبھی آپ نے کہا پروردگارہ سلمان بیمار ہے اسے صحت دے دے، ابو ذر کا بچہ بیمار ہے اس کو صحت دے دے، مقداد کے گھر میں پریشانی ہے پریشانی دور فرما دے، عمار کا یہ مسئلہ ہے اس کی پریشانی دور فرما۔ ایک مرتبہ آپ نے ہمارے لیے دعا نہیں کی۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں کا پیغام دنیا کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ کیا کہا جناب سیدہ نے؟ آپ نے فوراً ایک جملہ کہا کہ پہلے ہمسائے بعد میں گھر والوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ بیٹا حسن مجتبیٰ تم میرے دل میں بستے ہو، خدا دلوں کے بھید جانتا ہے۔ خدا دلوں کے بھید جانتا ہے، تم اور حسین میرے دل میں بستے ہو، میں نے سب کے لیے دعا مانگ لی، اب وہ جانتا ہے اس کے دل میں کون ہے۔ جو میری حسرت ہے، خواہش ہے، اللہ وہ تمہارے سے متعلق پوری کرے گا، اس لیے پہلے دوسروں سے متعلق۔ آئیں ذرا توحید سمجھانا چاہتا ہوں سادہ سے الفاظ میں تاکہ بات واضح بھی ہوتی رہے اور ہم آگے بھی بڑھیں۔ اللہ کی صفات میں چند صفات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک صفت ہے قدرت، قدرت پروردگار، اللہ قدیر ہے۔ کیا ہے؟ قدیر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، قدیر ہے، اللہ قدیر ہے۔ قدیر کیا مطلب؟ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو مشرکین ہیں وہ اسی مسئلے کو اٹھاتے ہیں اور خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں اللہ ہر چیز پہ قدرت معاذ اللہ نہیں رکھتا۔ میں آپ کے سامنے چند سوالات پیش کر دیتا ہوں۔ مثلا اگر خدا ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے تو اللہ ظلم کر سکتا ہے؟ اگر کہیں کہ نہیں کر سکتا تو پھر ہر چیز پہ قدرت نہیں رکھتا۔ اگر کہیں کہ ہاں ظلم کر سکتا ہے تو معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ ظلم کر سکتا ہے؟ پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں؟ جتنا زیادہ مسئلہ اس مسئلے پہ اٹھایا جاتا ہے نا توحید کو ختم کرنے کے لیے، سب سے زیادہ مسائل اس پہ اٹھائے جاتے ہیں۔ ایتھیسٹ، ملحد، زندیق
کس مسئلے کو اٹھاتے ہیں؟ قدرت پروردگار. وہ کہتے ہیں کیا پروردگار اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے کہ جسے خود اٹھا نہ سکتا ہو؟ اللہ کیا اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود نہ اٹھا سکتا ہو؟ اگر آپ کہیں ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا پتھر اللہ بنا سکتا ہے جسے خود نہیں اٹھا سکتا، یعنی اللہ پتھر اٹھانے کی قدرت نہیں رکھتا معاذ اللہ. اور اگر کہیں کہ نہیں ایسا پتھر نہیں بنا سکتا جس کو نہ اٹھا سکتا تو اس کا مطلب ہے اللہ قدرت نہیں رکھتا. بات واضح ہو رہی ہے؟ میں اگر بات واضح ہو تو میں آگے بڑھوں گا. ہمارے استاد کہتے تھے کہ دیکھو جواب دینے سے پہلے سوال سے اتنا سے پڑھ لیا کرو، آدھا جواب سوال ہی کے سمجھنے میں ہوتا ہے. اگر سوال سمجھنا ہے تو جواب سمجھ میں نہیں آتا. اب جتنے بھی ملحد ہیں، زندیق ہیں، وہ سب چیزیں قدرت پروردگار سے متعلق اٹھاتے ہیں. جو بھی اشکال لے کے آئیں گے، شبہ لے کے آئیں گے، وہ قدرت پروردگار پہ. یہ قدیر کیا ہے؟ آئیں ذرا میں اسی کو سمجھاؤں گا معصومین کے اقوال سے، لیکن معصومین کے اقوال میں بہت گہرائی ہے. اس کو سادہ اور بیان کروں گا آپ کے سامنے ایسا کہ ہر بچہ بھی سمجھ سکے. اب اللہ قدیر ہے کیسے؟ کیونکہ اللہ فاعل مختار ہے. فاعل مختار، اس کو یہ اگر میں سمجھا پاؤں، فاعل مختار، فاعل کہتے ہیں کسی بھی کام کے کرنے والا، فاعل قاتل کے وزن، فاعل کرنے والا، کسی کام کا انجام دینے والا. مختار یعنی اختیار کے ساتھ، مجبور نہیں ہے، اختیار کے ساتھ کرتا ہے. یہ پوری فلسفے اور علم کلام کی بحث ہے. علامہ حلی نے بہت تفصیل سے بحث کی ہے قدرت کو ثابت کرنے کے لیے. میں سادہ اور آسان کر کے پیش کر رہا ہوں. اگر یہ سمجھا پاؤں تو میں نے مسئلہ حل کر دیا. لوگوں کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ میں ہمیشہ آپ سے کہتا رہا ہوں کہ مجھے مجمع کی قلت و کثرت نہیں گھبراتی. میں پوری جو تیاری کر کے آؤں وہ میں پیش کروں گا. ہمیشہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ چند افراد نہیں آئے ہیں، سزا ان کو نہیں دینی چاہیے جو آ گئے ہیں. جو آ گیا اگر میٹر ہے تو ان کو دو. اپنا علم دینا چاہیے، جو آ گیا اسے سزا نہیں ملنی چاہیے. تو اس لیے جو میں نے تیاری کی میں پوری طرح سے معلومات پیش کروں گا. خدا فاعل مختار ہے. نوجوانوں کے لیے ایک مثال پیش کر رہا ہوں، اس کو بہت غور سے سنیں گے. اور میرے بزرگ سیکھے سکھلائے بیٹھے ہیں اور مولانا سے اجازت کے ساتھ بات کو آگے بڑھاؤں گا. دیکھیں آگ جب جلا دیتے ہیں نا تو اس سے حرارت حاصل ہوتی ہے، ہیٹ آتی ہے، حرارت آتی ہے. آگ میں صلاحیت نہیں ہے کہ حرارت روک سکے. بہت سے پہنچ گئے ہیں. نہیں جب تک سارے نہ پہنچے. دیکھیں ایسا ممکن ہے آپ آگ سے کہیں آگ جل لیکن حرارت پیدا نہ کر، ممکن ہی نہیں ہے. چلے پہنچ گئے الحمدللہ. آگ اور حرارت لازم و ملزوم ہے. آگ مجبور ہے حرارت دینے پہ. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. آگ مجبور ہے حرارت دینے پہ، اختیار سے حرارت نہیں دے رہی. حرارت اس کے اختیار میں نہیں ہے. آگ ہو حرارت نہ ہو ممکن نہیں ہے. آگ مجبوراً حرارت دیتی ہے. آج کی آگ کی مجبوری ہے کہ وہ حرارت دے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. آگ کی مجبوری ہے کہ حرارت دے. جیسی آگ جلائیں گے خود بخود حرارت آئے گی. آیا پروردگار نے جو کچھ کیا ہے، جو کچھ بنایا ہے، فعل پروردگار. ہم کہتے ہیں نہیں، مجبوراً بنے نہیں ہیں لوگ. آگ تھی، حرارت تو آنی ہی تھی. اللہ تو تھا، خالقیت تھی، اس نے مجبوراً بنا دیے. نہیں، وہ فاعل مختار ہے. اگر وہ نہ چاہتا کچھ نہ ہوتا. اس کی چاہت کی وجہ سے سب کچھ ہے. جس کی چاہت کا نتیجہ کائنات ہو، چاہت کا نتیجہ، ارادے کا نتیجہ، جس کی چاہت کا، ارادے کا نتیجہ کل کائنات ہو، اسے فاعل مختار کہا جاتا. پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. وہ ہے فاعل مختار. اپنے اختیار کے ساتھ کرتا ہے. جو کچھ کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے، مجبوراً نہیں کر رہا. اس نے مجبوراً کچھ نہیں کیا، اس نے مجبوراً نہیں بنایا.
وعجل فرجهم. میرا گلا تھوڑا سا ٹائم لے گا وارم اپ ہوتے ہوتے. تو اللہ فاعل مختار ہے. سب کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ ہے فاعل مختار, اختیار سے کر رہا ہے. اچھا اب آئیے ذرا ایک اور مسئلہ یہاں پہ حل کر کے دوبارہ پھر پہلے والے سوالوں کا جواب دوں گا جو میں نے سوال اٹھائے. ظلم کون کرتا ہے؟ ظالم. ظالم ظلم کرتا ہے. اچھا ظالم کون ہوتا ہے؟ یا مجبور ہوتا ہے ظلم کرنے پہ, یا جاہل ہوتا ہے جس کی وجہ سے جانتا نہیں کہ میں ظلم کر رہا ہوں. غور سے سنیں گے. یا مجبور ہوتا ہے یا جاہل. اللہ علیم ہے اور اللہ قدیر ہے, نہ مجبور ہے نہ جاہل. اس لیے ظلم میں طاقت نہیں کہ خدا تک پہنچ سکے. نہیں 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 نہیں. ایک دیکھیں ایک چیز ہے جو خدا تک جا نہیں سکتی, نہ یہ کہ خدا کو اس پہ اختیار نہیں ہے. غور سے سنیں گے اس کو. اب یہ فلسفے کلام کی بحثیں ہیں, میں اس کو جتنا بھی سادہ آسان کر کے پیش کروں گا پیچیدہ مسائل ہیں. غور سے سنیں گے. ظلم میں طاقت نہیں کہ خدا تک پہنچ سکے. وہ اتنا پرواز نہیں کر سکتا کہ کہے کہ ہاں خدا سے نسبت دے دو. عدل الہی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اللہ فاعل مختار ہے. عادل ہے کیوں؟ کیونکہ فاعل مختار ہے. نہ مجبور ہے ظلم کرنے پہ اور نہ جاہل ہے اپنے فعل سے, تو اس لیے کبھی بھی ظلم نہیں کرتا. نہ یہ کہ اس میں صلاحیت نہیں ہے. بہت فرق ہے. تھوڑا سا توجہ کریں گے اس پہ. نہ یہ کہ اللہ میں صلاحیت نہیں ہے معاذ اللہ. توجہ سے سنیں گے. آیا اللہ یزید کو جنت میں ڈال سکتا ہے؟ یہ سوال کیا جاتا ہے نا. وہ کہتے نہیں اللہ کی قدرت ہے. عزیزان گرامی اللہ کی قدرت پہ یہ سوال نہیں ہے, یہ یزید کی صلاحیت پہ سوال ہے. یہ سوال غلط ہے. یہ سوال صحیح نہیں ہے کہ آیا اللہ میں قدرت ہے وہ یزید کو جنت میں ڈال دے, یا معاذ اللہ کسی نبی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جہنم میں معاذ اللہ ڈال دے. یہ سوال کرتے ہیں نا لوگ. اللہ کے پاس قدرت ہے اگر آپ کہیں نہیں ہے معاذ اللہ. نہ یہ اللہ کی قدرت پہ سوال نہیں ہے بلکہ ان دونوں کی صلاحیت پہ ہے. ان دونوں کے اجر و ثواب پہ جزا پہ سوال ہے. جناب ابراہیم کا کردار اتنا بلند ہے کہ جہنم قریب نہیں آ سکتی. یزید کا کردار اتنا پست ہے کہ جنت کے قریب نہیں جا سکتا. یہ سوال قدرت پروردگار پہ نہیں ہے. اگر میں پہنچا پاؤں بات, آئیں ذرا انہی دو سوالوں پہ واپس جائیں. آیا اللہ کو اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جسے نہ اٹھا سکتا؟ غور سے سننا سب لوگ. جواب دوں سمجھیں گے. دو جواب ہیں امام معصوم سے, دونوں امام جعفر الصادق علیہ السلام سے. وعجل فرجهم. دونوں جوابوں پہ غور کیجئے گا. اب دیکھیں میں اس کو پورا زور لگا کے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں ہمارے ہاں درس کی عادت نہیں ہے لوگوں کو. میں پوری اپنی طرف سے خون جگر لگا کے پیش کر رہا ہوں تاکہ مطلب پہنچا سکوں. علمی گفتگو ہے, علمی بحث ہے, حوضے میں پڑھائی جاتی ہے. اس کا صرف وہی اندازہ لگا سکتا ہے جس نے حوضہ دیکھا ہو کہ میں کتنی محنت کر کے پیش کر رہا ہوں. میں آپ کے سامنے بالکل سادہ آسان بنا کے پیش کر رہا ہوں. اب آپ لوگ بھی پوری کوشش کریں گے کہ اس مطلب کو لیں. عزیزان گرامی, اب پروردگار آیت میں بڑا پتھر بنا سکتا ہے. دیکھیں ایک چیز خود اپنے اندر ممکن ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی چاند کو اٹھائے سورج پہ دے مارے. کوئی ایسا انسان موجود نہیں کہ جو کر سکے مثال کے طور پہ. لیکن آیا فی نفس ہی یہ جائز ہے؟ ممکن ہے. جائز نہیں, ممکن ہے. جائز فلسفے کی روح سے یعنی ممکن ہے. آپ کی زبان میں ممکن ہے. ایسا ممکن ہے کہ چاند کو اٹھا کے سورج پہ دے مارا جائے. یہ ممکن ہے. اور سے سنیے گا اس بات کو. یہ ممکن ہے. ہاں کیونکہ میں اور آپ کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتے جو چاند کو اٹھا کے سورج پہ مار سکتا ہو. میں معصومین کی بات نہیں کر رہا ہوں, ذرا عام اس کو غور سے سنیے گا اگر بات پہنچ رہی ہو. لیکن یہ فی نفس ہی ممکن ہے کہ کوئی چاند کو سورج پہ دے مارے, اور قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ ہر چیز ٹکرانے لگے گی.
آیا یہ ممکن ہے کہ کوئی چاند کو سورج سے ٹکرا دے؟ ہاں ممکن ہے. ہر وہ چیز جو فی نفس ہی اپنے اندر ممکن ہے وہ خداوند متعال کر سکتا ہے. یہ سب نہیں پہنچ سکے, تھوڑے سے اور توجہ کریں گے اس پہ. فی نفس ہی ممکن ہو, فی نفس ہی ممکن ہو. عزیزان گرامی, چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا آیا یہ ساری کائنات, انڈے کا, مرغی کا انڈا لیجئے, اس کے اندر ساری کائنات کو بغیر چھوٹا کیے اس انڈے کے چھلکے میں بند کیا جا سکتا ہے؟ امام نے کہا ایسی بات نہیں ہے کہ کیا جا سکتا یا نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, کیوں اللہ نہیں کر دیتا؟ مسئلہ یہ ہے کہ انڈے کے چھلکے میں صلاحیت نہیں ہے کہ کائنات کو لے لے. اللہ کی قدرت پہ سوال نہیں, جس نے اتنی بڑی کائنات بنا دی ہے اس کی قدرت پہ سوال نہیں ہے, یہ انڈے کی صلاحیت پہ سوال ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. آیا اللہ کو ایسا پتھر بنا سکتا ہے جو اللہ نہ اٹھا سکتا ہو؟ کسی پتھر میں اتنی صلاحیت نہیں جو قدرت پروردگار سے روگردان نہیں کر جائے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. وَإِلَّا اللہ کی قدرت پہ کوئی سوال نہیں ہے. یہ تو آپ پتھر سے متعلق کہہ رہے ہیں. کوئی ایسا پتھر ہو سکتا ہے جو اللہ نہ اٹھا سکتا؟ کوئی پتھر ممکن ہی نہیں ہے ہو, اگر بات واضح ہے. اور جب ایک بدو عرب نے سوال کیا یہی, کہا کہ مولا ایسا ممکن ہے کہ اللہ یہ ساری کائنات انڈے کے چھلکے میں بند کر دے؟ تو مولا نے اس کو سمجھانے کے لیے بہت سادہ سا جواب دیا, کہا ایسا ممکن نہیں ہے, ایسا ہو چکا ہے. کہاں؟ کہا تیری آنکھ بڑی ہے یا انڈے کا چھلکا؟ کہا انڈے کا چھلکا میری آنکھ سے زیادہ بڑا. کہا ذرا دیکھ کائنات میں کون سی شے تیری آنکھ میں نہیں آ رہی, تو جہاں دیکھتا ہے تیری آنکھ میں آ جاتی ہے. یہ ساری کائنات تیری آنکھ میں آ رہی ہے, کون سی شے ہے جو نہ آئے؟ یہ اللہ نے ساری کائنات تیری آنکھ میں بند کر دی ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. تو اللہ فاعل مختار ہے, اس کی قدرت پہ کوئی سوال نہیں. ہم کیوں سمجھنے سے قاصر ہیں؟ اللہ قدیر ہے, کیونکہ ہمیں خود خدا سمجھ میں نہیں آیا. تھوڑی سی توجہ کیجئے گا. آپ نے سنا ہے کہ ایسے ایسے فرشتے ہیں اللہ کے کہ جو ایک پر میں پورے شہر کو اٹھا کے لے جائیں اور پھر عذاب نازل کر دیں. قوم لوط پہ کیا جناب اسرافیل نے ایک پر میں پورے, اللہ نے کہا یہ عذاب نازل کر دے, پورے شہر کو, پوری بستی کو اٹھایا ایک مرتبہ ایک پر میں, میلوں آسمان میں اٹھا کے لے گئے. پھر اللہ نے کہا پلٹ دے اور زمین پہ پھینک دیا. سب تباہ ہو گئے, ختم ہو گئے. جہاں اللہ کا ایک ادنا سا خادم اتنی قدرت رکھتا ہو. پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں. اور وہ افراد جو کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ ایک ہاتھ سے علی نے در خیبر اکھاڑ دیا ہو. توجہ توجہ توجہ. جب پوچھا گیا چھٹے امام سے, مولا نے کہا یہ فرشتے امیر المؤمنین کی ولایت کی ایک تجلی ہے. توجہ کیے عزیزان کرام. کہ یہ ولایت علی سے متعلق کبھی شک نہ کرنا. جہاں پہ ادنا سے خادم ایسے ہوں جو در علی پہ کھڑے رہتے ہوں, وہ ایسے ہوں, علی کیسے ہوں گے؟ پتہ نہیں بات پہنچ رہے ہیں. یہ ولایت امیر علیہ السلام پہ سوال ہے, ولایت رسول خدا پہ سوال ہے. کہا یہ فرشتے خود کچھ نہیں ہیں, یہ خود تجلی ہیں جناب رسول خدا کی, علی مرتضیٰ کی. جو حقیقت ہیں ان کا مقام کیا ہوگا؟ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. عزیزان گرامی, تو ہم کئی مرتبہ قدرت الہی سے متعلق سمجھ نہیں پاتے اور ہم انکار کر دیتے ہیں. ابھی ہمیں پروردگار کے جو مخلوقات ہیں, فرشتے جنہوں نے عرش کو حاملین العرش, قرآن کی آیت ہے نا, حاملین العرش, یہ جتنے بھی چاروں طرف ستارے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان سب کے اوپر عرش ہے. کچھ ایسے فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو سنبھال رکھا ہے, عرش کو سنبھال رکھا, اور نہ کبھی کھانے کے لیے کہتے ہیں نہ پینے کے لیے, اسی حالت میں مسلسل کھڑے ہیں, نہ تھکتے ہیں, نہ عبادت سے رکتے ہیں, نہ کسی کام سے رکتے ہیں. جس کے فرشتے ایسے ہوں تو ان کا خالق کیسا ہوگا؟ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. تو
وہ خالق ان فرشتوں کا خالق ہے نا. عزیزان گرامی ایسے فرشتے ہیں کہ جو پلک نہیں جھپکتے, رکوع میں ہیں تو کئی ہزار سال سے رکوع میں ہیں, جو سجدے میں ہیں کئی ہزار سال سے سجدے میں ہیں. اور کئی لوگ کہتے ہیں نا, یہ کہتے ہیں کہ پروردگار نے ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا, قرآن کی آیت ہے البتہ, لیکن اس طرح کی عبادت نہیں, کیونکہ فرشتے ہم سے زیادہ عبادت کر لیتے ہیں. عبادت معرفت کے ساتھ. کچھ ایسے انسان ہیں کہ جو اگر معرفت حاصل کر لیں تو فرشتے ان کے پیچھے آ کے نماز پڑھتے ہیں. یہ جو اتنی زیادہ, اگر آپ پڑھیں امام خمینی کی جو کتاب ہے اس میں فرماتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ ہیں دنیا میں, کائنات میں ایسے بھی ہیں, البتہ کم, کہ جب صف بناتے ہیں اپنی فجر کی نماز کے لیے تو ملائکہ اعزاز محسوس کرتے ہیں کہ ان کی صف میں آ جائے. عزیزان گرامی, تو ہمیں قدرت پروردگار سمجھ میں نہیں آئی. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب آئیں ذرا ایک دو اور جلدی اس میں شبہات پیش کر دوں, پھر جوابات دوں گا. اگر اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے, جو کہ رکھتا ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے, تو پھر ایک مرتبہ افریقہ کے جنگل میں ایک آدمی بھوکا مر رہا ہے, اللہ اس کو منہ میں لقمہ کیوں نہیں دے دیتا, نوالا کیوں نہیں دے دیتا, کھانا کیوں نہیں دے دیتا؟ سوال ہے. ایک مرتبہ ایک بچہ بھیڑیے کے سامنے, ایک شیر کے سامنے پڑا ہے, بھیڑیا آگے بڑھتا ہے, بچے کو کھا لیتا ہے, خدا اس کے منہ پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھتا؟ اگر اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. ابھی جتنی بھی توحید کے خلاف کتابیں لکھی گئی نا, بڑے بڑے آپ جتنے بھی نام سن رہے ہیں, میں ان کی کتابوں کو دیکھ رہا تھا, بس اسی طرح کے شبہات ہیں, اس سے بڑا کوئی شبہ نہیں ہے. اگر یہ واضح ہو جائے تو ممکن ہی نہیں کہ کوئی ملحد ہو جائے, زندیق ہو جائے, ایتھیسٹ ہو جائے, خدا کا منکر ہو جائے. ممکن ہی نہیں ہے اگر چیزیں واضح ہو جائیں. عزیزان گرامی, اللہ نے کائنات میں ایک نظام بنایا ہے, وہ مداخلت نہیں کرتا. سوال یہ ہے کہ آیا مداخلت کرنے کی طاقت رکھتا ہے, قدرت رکھتا ہے؟ بے شک, لیکن مداخلت نہیں کرتا. کہاں کرتا ہے کہاں نہیں کرتا یہ وہی جانتا ہے, اس کے اختیار میں ہے اور اس کے ارادے میں ہے, اس کی مشیت میں ہے. کہاں پہ پروردگار بارش برسا دے کہاں نہ برسائے یہ اس کے اختیار میں ہے, اس کے ارادے میں ہے, اس کی مشیت میں ہے. اس نے ایک نظام بنایا ہے. یہ لازم نہیں کہ سارے دیکھنے والے سمجھ جائیں کہ اس بچے کو کیوں بچا لیا تھا, اس بچے کو کیوں نہیں بچایا. وہاں پہ بارش برس گئی, یہاں بارش نہیں برسی. توجہ ہو, اگر بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی, اسے کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں ڈیوائن انٹرونشن, یعنی خداوند متعال مداخلت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے, کرتا ہے. کہاں کرتا ہے کہاں نہیں کرتا یہ وہی جانتا. لیکن اب افریقہ کے جنگل میں ایک بچہ مر گیا بھوک سے, وہاں پہ اللہ نے مداخلت کیوں نہیں کی؟ عزیزان گرامی, یہ سوال قدرت پروردگار پہ نہیں ہے, یہ سوال اس بات پہ ہے کہ مجھے سمجھ کیوں نہیں آیا. اگر میں سمجھا پاؤں, یہ مجھے سمجھ میں کیوں نہیں آیا. تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تم ہر چیز کو سمجھتے ہوتے تو تم میری جگہ ہوتے. میں یہاں پہ سادہ سی ایک مثال دے دوں. ایک بہت بڑے عالم مومن, ایک بہت بڑے مومن, دوسرے عالم دین, ان کے بہت دوست تھے. ان دونوں نے وعدہ کیا ہم میں سے جو مر جائے گا تو 3 پہلی راتوں کے اندر اندر واپس آ کے دوسرے کے خواب میں بتائے گا اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا, تاکہ دوسرا تیاری کر لے. اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے. اب یہ مومن جو بہت مرتبے پہ ہو نا وہی بتا سکتا ہے آ کے. ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا, دوسرے نے کئی برس بعد انہیں خواب میں دیکھا. انہوں نے کہا مومن تو اپنا وعدہ وفا کرتا ہے, جو وعدہ کرے اسے پورا کرتا ہے. اور مجھے آپ کے ایمان پہ کوئی شک نہیں تھا, 3 راتوں کا وعدہ تھا, اتنے برس بعد آئے ہیں کہ میں اب تک عذاب میں مبتلا تھا. توجہ ہو, ایمان رکھتے ہوئے کہا میں اب تک عذاب میں مبتلا تھا. کہا کیسے مان لوں کہ آپ عذاب میں مبتلا تھے؟ آپ کے زہد و تقویٰ کو میں نے دیکھا, آپ کی عبادت کو میں نے دیکھا, نماز شب کو میں نے دیکھا, علم کو دیکھا, ہر چیز کو دیکھا. کیسے عذاب میں مبتلا تھے؟ کہا ایک وجہ سے. ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلا, بارش ہو رہی تھی, میں نے فوراً پڑھ کے کہا کیا بے وقت بارش ہے. کہا منہ سے فی البدی نکلا کیا بے وقت بارش ہے, میرا سفر تھا بارش ہو گئی. تو کہا جیسے ہی مرا قبر میں آنے کے بعد فرشتے نے پوچھا پروردگار کہہ رہا ہے تو بتا بارش کب ہونی چاہیے. کہ تو نے کہا تھا کیا بے وقت بارش. اللہ یہ پوچھ رہا کہ اب تو بتا کب ہونی چاہیے کب نہیں ہونی چاہیے. کہ اسی پہ اتنے برس پھنسا رہا.
وہ پوچھتے رہے محمد، سب کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ کہ وہ فرشتے بس یہی بار بار دہراتے رہے، پوچھتے رہے کہ خدا پوچھ رہا کہ تو بتا دے کب ہونی چاہیے بارش، کب نہیں ہونی چاہیے. کہ اگر تو نہیں جانتا تو نے کہا کیسے؟ کہ ایک عام آدمی کہتا نا تو مجھے اتنا برا نہ لگتا. تو اتنا بڑا پڑھا لکھا عابد و زاہد عبادت گزار، تو مجھ سے کہہ رہا ہے کیا بے وقت بارش ہے؟ بعض اوقات ہم بہت بڑے بڑے دعوے کر جاتے ہیں، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، اور ہوتے کچھ نہیں ہے. اگر وہیں پہ حساب کتاب اسی مسئلے پہ ہو جائے، تو بہت کچھ ہے، ذرا حساب کتاب دے. تو بہت کچھ تھا نا، تو نے تو دنیا میں دعویٰ کیا تھا تو بہت کچھ ہے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. بعض دعوے مجھے اب تک استاد ایک آیت اللہ شیخ احمدی میان جی درس اخلاق دیا کرتے تھے، میں ان کے درس اخلاق میں جاتا تھا، قم میں بہت بڑا نام تھا. درس اخلاق دیتے تھے تو رلاتے بہت تھے، خود بھی روتے تھے بہت زیادہ. انتقال ہو گیا، خدا غریق رحمت کرے. تو اچھا ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لائن میں آنے کے بعد جو زیادہ پڑھ جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میں مجتہد ہو گیا ہوں. کچھ کہتے ہیں ابھی تو مجتہد نہیں ہوا. یہ ایک اچھا ہمارے ہاں بڑا ایک وہ حوضے والا سمجھ سکتا ہے، آپ لوگ نہیں اس بات کو سمجھ سکتے. مجتہد ہو گئے یا نہیں ہوئے؟ تو مرحوم آیت اللہ احمدی میان جی کہتے تھے شب اول قبر پتہ چل جائے گا کون کون مجتہد تھا یا نہیں تھا. میں کچھ کہہ گیا. وہ کہتے تھے شب اول قبر 100 سال کی ضرورت ہی نہیں آئے گی، پہلی ہی رات میں پتہ چل جائے گا تمہارا مقام کیا تھا. دعوے اتنے بڑے بڑے کر لیتے ہو، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، میں علامۃ الدہر ہوں، میں اتنا بڑا مومن ہوں. تمہیں نہیں معلوم میرا مقام کیا ہے؟ وہ قبر کے اندر پہلی رات میں پتہ چل جائے گا میرا مقام کیا تھا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. تو قدرت پروردگار پہ کبھی بھی اشکال نہ کریں، اعتراض نہ کریں، کبھی بھی ذہن میں شبہ نہ آنے دیں. قدرت پروردگار بہت وسیع ہے. عزیزان گرامی، اللہ کہتا ہے دیکھو میری قدرت کتنی وسیع ہے، لیکن میں اس سے زیادہ مہربان ہوں. کہا تم کبھی تنہائی میں چھپ کے بھی گناہ کرتے ہو، میں کسی کے سامنے کھولتا نہیں ہوں. کہ یہ میری مہربانی ہے، میں تمہارے سارے گناہوں پہ پردے ڈالتا رہتا ہوں. کہ جیسا بھی گناہ کر لو میں پردہ ڈال دیتا ہوں. کہ یاد رکھو قدرت رکھتا ہوں گناہ کے دور میں، گناہ کے دوران تمہاری روح قبض کر لوں. کہ لیکن ٹال دیتا ہوں، جانتا ہوں بندہ تو میرا ہی ہے، یہ میری مہربانی ہے، قدرت پہ شک نہ کرنا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں.